ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ ناظرین، گو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما کھل کر اس بات کا اظہار اور اقرار نہیں کرتے کہ ان کی جماعت میں بیانیے کی خلیج موجود ہے اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر دیکھیں تو پہل نون لیگ کے دو کیمپوں کے درمیان پالیسی یا حکمت عملی پر اختلاف ہمیں دکھتا تھا، لیکن اب تو جو یہ تنازع یا مخالفت ہے وہ سٹیٹمنٹس میں بھی ہمیں دکھنے لگا ہے اور زمینی حقائق بھی اس تاثر کو مزید تقویت دے رہے ہیں اور اپوزیشن بھی نون لیگ کی سیاست کو ابہام اور کنفیوژن سے بھرپور قرار دے رہی ہے۔ اس کنفیوژن کے اضافے کی بڑی وجہ مریم نواز اور شہباز شریف کی جانب سے بادی النظر میں پارٹ ٹائم سیاست کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں وہ ہے، کبھی مریم نواز شریف منظرنامے پر نمودار ہوتی ہیں، جارحانہ سیاست کرتی ہیں، مزاحمت کرتی ہیں۔ ماضی قریب میں بھی ایسا ہی ہوا جب پارٹی صدر شہباز شریف کی پارٹی معاملات میں کچھ ان کی بیماری کی وجہ سے یا عدم دلچسپی دکھی، بالخصوص آزاد کشمیر کے جو الیکشن تھے اس دوران شہباز شریف سامنے نہیں آئے، لیکن مریم نواز شریف نے جارحانہ سیاست کی آزاد کشمیر میں نون لیگ کو، لیکن اس کے باوجود وہ سیاسی فائدہ نہ مل پایا جس کا شاید گمان کیا جا رہا تھا، جس کے بعد ایک بار پھر شہباز شریف متحرک ہوئے اور پی ڈی ایم کے مردہ گھوڑے میں انہوں نے جان ڈالنے کی کوشش بھی کی، جلسے جلوس کی سیاست شروع ہو گئی۔ اب ایک بار پھر حکومت مخالف لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دوران نون لیگ کے یہ دونوں کیمپ حکومت سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف اپوزیشن کرتے ہوئے ہمیں دکھ رہے ہیں۔ حکمت عملی کے علاوہ شہباز شریف کے بیانات بھی نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے اس پر مخالفت سامنے آئی ہے، ان کے بیان کو ذاتی رائے قرار دیا جا رہا ہے اور ان کے جس طرح شان عباسی صاحب نے اس سے پہلے بھی اس قسم کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی شہباز شریف صاحب کی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اگر میری پالیسی پر آپ عمل کرتے تو میاں صاحب پرائم منسٹر ہوتے۔ ابھی جو بات آپ نے کہی ہے اگر یہ درست ہے، مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے، تو پھر میاں نواز شریف کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ کوئی ڈیل کر کے آئین کو توڑنا قبول کر کے، آئین کی نفی کو قبول کر کے، اپنے اصولوں پر سودا کر کے اگر آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ یہ آپ پارٹی کے اندر پھر شہباز شریف صاحب سے پوچھے نا کہ وہ کون سی پالیسی تھی؟ نہیں بالکل، اب انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ ہم اپنی جگہ بیٹھ کر، یہ ہماری دوستی بھی ہے، میرے لیڈر بھی ہیں، بالکل یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پوچھیں کہ بھئی کون سی ایسی پالیسی ہے جس سے یہ معاملے آئین کے اندر رہ کر اپنے ضمیر کے مطابق یہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ناظرین، پیر پکڑنے والی بات ہو یا 2018 میں شہباز شریف کی حکمت عملی ماننے کی صورت میں حکومت ملنے کا دعویٰ ہو اور اب قومی حکومت سے متعلق بیان بھی، شہباز شریف اور نواز شریف کی جو بالکل الگ الگ ایک واضح حکمت عملی ہے اس سے وہ جھلک رہی ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ ہفتے شہباز شریف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا تھا کہ خارجہ پالیسی سے لے کر معیشت اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال سے لے کر حقیقی جمہوری قوتوں کے لیے تیزی سے کم ہوتی جگہ تک جو قومی مسائل ہیں اس کا حل متفقہ قومی حکومت ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ حقیقت میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو بعض دفعہ جب میں بڑے بڑے مسائل اور چیلنجز کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں حل کرنا کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں، اس لیے مشترکہ دانش اور کوششوں کی ضرورت ہے، اس لیے میرے خیال میں ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے قومی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں۔ شہباز شریف کے اس بیان کے بعد ملکی سیاست میں جس طرح ہوتا ہے نئی بحث چھڑ گئی، ایک دفعہ پھر نون لیگ کے رہنماؤں کو ہم نے آمنے سامنے بٹھایا کہ جی بیانیے کی جنگ ہے۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی کی نظر میں شہباز شریف کا یہ بیان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پی ڈی ایم کا وجود ختم ہو چکا ہے اور یہ بیان شہباز شریف کی خود کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش ہے، جبکہ حکومت بھی اس بیان کو شہباز شریف کی جانب سے خود کو بچانے کی کوشش سمجھ رہی ہے۔ اب شہباز شریف کے بیان سے پارٹی میں دو بیانیے کی موجودگی کا تاثر مزید گہرا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا اظہار آج مریم نواز نے ایک دفعہ پھر اپنی خاموشی توڑ کر اور منظرنامے پر نمودار ہو کر دیا۔ ان کے بقول شہباز شریف نے قومی حکومت نہیں قومی مفاہمت کی بات کی ہے، جبکہ مریم نواز شریف بہت جلد جو ہے بڑی تبدیلی اور نواز شریف کی جلد واپسی کی خبر بھی دے گئی۔ ریکنسیلیشن کی شاید انہوں نے بات کی تھی، قومی حکومت کی میرا خیال ہے شاید نہیں کی انہوں نے بات۔ میرے بھی پرسنل خیال میں کہ اس وقت ملک جتنا ڈیوائیڈڈ ہے اور جتنا اس ملک کو اس وقت
नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब ज़रूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे। और नाज़रीन, एक खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ को पार्टी के अंदर से इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि मौलाना साहब से फासला इख्तियार करें और मरियम नवाज़ के साथ मिलकर पार्टी को आगे लेके चलें। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कराची जलसे से मुतालिक एतराज़ात ये हैं कि इस जलसे से पार्टी को फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा मौलाना की जानिब से ख़वातीन की अदम शिदम शिरकत के मामले पर सियासी नुकसान पहुँचा है। नून लीग के कैंप में मौजूद ये जो इस्तिराब है, इससे मुतालिक पार्टी क़यादत क्या समझती है और क्या आखिरकार कोई पॉलिसी इस बारे में वज़ह भी की जाएगी। तफसीली गुफ्तगू करेंगे साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर खाकान अब्बासी से। अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी। एक दफ़ा फिर बयानिए में आप कटहरे में और मैं आपसे सवालात करूँगा कि मफामत भी है, मज़ामत भी है। सर, सिंपल बात ये है, आप इस पर बोल भी चुके हैं, मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ कल से आपके सुने। वे फॉरवर्ड इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और वो लीड करें, वो जिस किस्म की भी ओपोजिशन करेंगे पार्टी यकसू हो के उनके पीछे चले। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज की घर से गए जी, और इलाज करवा कर आएंगे। वो वहाँ पर हैं, वो अवेलेबल हैं पार्टी को कि मुशावरत में जो भी उनकी राय है उसके इजहार में, तो वो कोई कमी नहीं है। अब ये आप हजरात की मेहरबानी है कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 1.25 घंटे प्रेस से बात की मुख्तलिफ मौक़ों पर कराची में। कन्फ्यूजन मजीद बढ़ गई। जी बिल्कुल नहीं बढ़ी, कन्फ्यूजन बढ़ाई जाती है, मैं ये कहूँगा। उन्होंने जो बाकी बातें की वो अब सब किसी को याद नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, आज अवाम इतने परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, गुर्बत इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, हमारा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आज आप अफगानिस्तान के मामलात को देखें, आप खुद वहाँ से होकर आए हैं, क्या आज अफगानिस्तान में हमारे लिए कोई हमदर्दी है? ये हम दुनिया में तन्हा हैं आज जो हमारे दोस्त थे उनकी दोस्ती में वो शिद्दत नहीं है जो हुआ करती थी। जो हमारे दुश्मन थे, तो मैं ये कहूँगा, उन्होंने कहा कि ये मसाइल इतने बड़े हैं कि आज कोई जमात भी इनको अकेले हल नहीं कर सकती। और जब इस मुल्क में शिफाफ इलेक्शन हुए, सियासत की बुनियाद ही शिफाफ इलेक्शन से शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद उनकी ये सोच है, ये अपनी सोच का इजहार उन्होंने किया कि मैं ये समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम अपने झगड़ों को छोड़कर ये कोशिश करें कि मुल्क के मसाइल को हल किया जाए। क्योंकि आज तो सियासत नहीं रही तो दुश्मनी बन गई है ना। मैं इसको अंदर करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाना करूंगा, ढींगा करूंगा। ठीक है। आज तक 3 साल से ये लगा हुआ है, मुल्क कहां पर जा रहा है, उन्होंने अपनी सोच का इजहार कर दिया। ठीक है। मैं इस 20 सोच से इत्तेफाक करता हूं। शहबाज शरीफ की सोच? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि मसाइल इतने बढ़ गए हैं, लेकिन ये कोई पार्टी की पॉलिसी नहीं है। ये जब भी इलेक्शन हुए फ्री एंड फेयर, सदर अगर कह देता है जी तो वो पॉलिसी ही रिफ्लेक्ट करता है ना भाई साहब। नहीं, ये मैं बात कहता हूं, देखें जब आप प्रेस के सामने जाते हैं, वहां सवाल होते हैं, आप अपनी सोच का इजहार करते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया जाता है। मैं ये समझता हूं कि ये मामला कॉन्टेक्स्ट की बात भी नहीं है। उन्होंने एक मुल्क के मामलात को बताया, अपनी सोच का इजहार किया, ये उनका हक है। कल पार्टी के अंदर जब मुशावरत हो इस मामले पर कभी, तो वो अपनी सोच का इजहार करेंगे और मेरा ख्याल है कि इस सोच को तकवीत देने की जरूरत है। तकवीत देने की, अच्छा, जस्ट टू सम इट अप, ठीक है भाई साहब, कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मतलब उनका कहने का मफहूम ये है, आप ये दे रहे हैं कि इलेक्शंस हो, फिर उसके बाद जो शफाफ इलेक्शन हो, नंबर 1, उसके बाद जो है एक कंसेंसस पर मबनी गवर्नमेंट एक बनाई जा सकती है, मफाहमत पर मबनी। ठीक, वो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो और बात है। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि सबको मिलकर मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी जो आज पार्लियामान में हो रहा है, जो मुल्क के अंदर हो रहा है, सारे मिलकर बैठेंगे तो मसाइल नहीं जरूरी नहीं है। आप एक एजेंडे पर एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक एजेंडे पर एग्रीमेंट हो सकता है कि ये हमने करना है। ठीक, जो ये वही बात है जो शहबाज साहब ने अपनी पहली स्पीच में भी
قومی اسمبلی میں کی تھی کہ ایک چارٹر فار پاکستان بنا رہے ہیں, چارٹر آف دی اکانومی بنا بھائی رہے ہیں. صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں جرنلسٹ ادروائز کیوں پھر رپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے 2 گھنٹے بات کی, ان میں سے صرف یہ چیز, ٹھیک ہے, ان میں سے صرف یہ چیز پک. اب جرنلسٹ کو صرف ہیڈ لائن سے غرض ہوتی ہے. اگر میں بھی بیٹھا ہوتا میرے لیے یہ ہیڈ لائن تھی, میں نے بھی یہ کہنا. بڑی اچھی ہیڈ لائن ہے, نون لیگ میں 2 بیانیے ہیں, اس پر بڑی نہیں بیانیے نہیں, قومی حکومت بنانی چاہیے سب پر مشتمل, یہ ہیڈ لائن ہے. آج کی بات نہیں کی, اس پوری بات ان کی سن لیں. انہوں نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہو حکومت بنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی حکومت کا کیا سٹرکچر ہوگا, ایک قومی سوچ کی ضرورت ہے. جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ ذہنی طور پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر ملک کے معاملات کو حل کریں. شہباز شریف صاحب سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, آپ کو پھر اس کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں. نہیں, صفائی نہیں میرا کام ہے. میں پارٹی کا سینئر نائب صدر ہوں, جب صدر کو سٹیٹمنٹ دے گا تو میں اس کی وضاحت آپ مانگیں گے, میں وضاحت کروں گا. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یہ کہا کہ جی جلد یہ خبر آپ کو مل جائے گی, اور میاں صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ معاملات تقریباً آپ چیزیں بدلتی ہوئی دیکھیں گے. اور اگر آپ میرے انالیسز لیں ایز اے بیلنس جرنلسٹ, آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی کیا کرنا چاہیے نون لیگ کو, میرے خیال میں میاں صاحب کو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وہ آ جائیں واپس, اور تھوڑا سا اس سے ایک امپیکٹ بھی ہوگا. اور جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں, ایٹ لیسٹ جو بیانیے میں فرق ہے اور وہ ہے, وہ ساری چیزیں بھی دم توڑ جائیں گی. اور ایک جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام اس وقت تحریک انصاف حکومت سے نجات چاہنا چاہتی ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ میاں صاحب خود آ جائیں گراؤنڈ پہ اور یہ چیزیں کریں. میں معذرت سے کہوں گا کہ سب سے ضروری اپنا صحت ہوتی ہے, علاج ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے. وہ ہوگا معاملہ تو باقی چیزیں ہوگی نا. وہ وہاں پر علاج کروا رہے ہیں, اس کے بعد وہ آ جائیں گے. جب آپ مریم بی بی سے سوال کریں گے کہ میاں صاحب کب آئیں گے, وہ کہیں گے جلد آ جائیں گے. آپ سوال کو بھی دیکھا کریں کہ سوال کیا کیا جاتا ہے. اس لیے یہ چیزیں ایک طرف رکھیں. آج ضرورت یہ ہے, جس طرح شہباز صاحب نے کہا قومی حکومت ہونی چاہیے, تو آج ایک قومی سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم جو ٹی وی پروگرام پر بیٹھے تو مسلم لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے معاملات ہیں, ہمارے کوئی اختلاف رائے ہے تو ہم اس کو دور کر لیں گے. آج ملک کے مسائل کی بات کریں. آج ملک کی مہنگائی کی بات کوئی کر رہا ہے؟ کسی سینکڑوں پریس کانفرنس اس حکومت کے وزیر کر چکے ہیں. میرے خیال 36 تقاریر وزیر اعظم صاحب کر چکے ہیں, ریکارڈ ہے پاکستان میں. ایک دفعہ بھی انہوں نے مہنگائی کا ذکر نہیں کیا, بے روزگاری کا ذکر نہیں کیا, غربت کا ذکر نہیں کیا. آج یہ ملک کا مسئلہ ہے, اس پر بات کریں. چلیں بھائی صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین وقت تو چاہتے ہیں ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہے. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب یہ بات بھی ایک ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب سے شاید مشورہ یہ دیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر کہ ڈسٹنس کر لیں اپنے آپ کو, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جس طرح انہوں نے خواتین کو نہیں آنے دیا گیا جلسے میں, اور اس کا سیاسی طور پر نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو بھی. آپ رسپونڈ کریں گے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا, یہ مکمل طور پر ایک جھوٹ بولا جا گیا ہے. اس کی تشہیر کی باقاعدہ منصوبے کے تحت کی گئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا, جو راشد سمرو صاحب جو تھے, جو مینیج کر رہے تھے جلسے کو, ان سے پریس نے سوال کیا, جیسے رپورٹر حضرات انہوں نے سوال کیا کہ جلسے میں خواتین, انہوں نے کہا جی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ سیکیورٹی کے ہمارے پاس سیکیورٹی ارینجمنٹس نہیں ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین جلسے میں نہ آئیں. ٹھیک. اس پر ہر جگہ پریس, سوشل میڈیا, ہر جگہ وہ خواتین کو روک رہے ہیں. انہوں نے بڑی, آپ ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں, بڑا کلیئر ہے. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم سیکیورٹی ارینجمنٹس کرتے ہیں اور خواتین آئیں گی. تو سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے, پولیس نے سیکیورٹی پرووائڈ کی. انہوں نے کہا جی ہم سرچ نہیں کر سکتے. پھر ہم نے سرچ کا ارینجمنٹ بھی کیا, اور وہاں خواتین کی شرکت ہوئی جلسے میں. اتنی تو نہیں ہوئی سگنیفیکنٹ, ایک میسج چلا گیا تھا کہ خواتین کو آنے کی اجازت نہیں. یہ میسج سوشل میڈیا سے پھیلا دیا گیا کہ خواتین نہیں آئیں گی. اس قسم کی سازشیں کی جاتی ہیں جلسے کو ڈیمیج کرنے کے لیے. لیکن نہ انہوں نے روکا, اور اگر روکا بھی تو آپ مخالفت کریں گے اگر آئندہ جلسوں میں؟ کسی نے نہیں روکا. اگر فرض کریں ایسی سوچ وہاں پر نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جلسوں میں خواتین آتی ہیں اور بڑی تعداد میں آتی رہی ہیں. یہ راشد سمرو صاحب کے ایک بیان سے یہ ساری بات شروع ہو گئی, جو ان کا نیک نیتی سے بیان تھا. مولانا صاحب تو ابھی ڈومیسٹک پالیٹکس کو اتنا ٹائم بھی نہیں دے سکتے. اس کی وجہ ہے کہ افغانستان میں جس طرح چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں,
مولانا صاحب کا کافی انفلوئنس بھی ہے, شاید ادھر بھی زیادہ بزی ہوں. جی بالکل انفلوئنس ہے, لیکن ان کا فوکس ڈومیسٹک پالیٹکس ہی ہے, وہ پاکستان کی سیاست ہی کرتے ہیں. اور میری تو رائے یہی ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی سیاست ہی کرنی چاہیے. ٹھیک. افغانستان ایک خود مختار ملک ہے, ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں. ہاں, اب تو طالبان کی گورنمنٹ بھی تقریباً اناؤنس ہونے والی ہے. جی بالکل, وہ اپنے فیصلے کر لیں گے. اب تقریباً 3 ہفتے ہونے لگے ہیں انہیں آئے ہوئے, اور انہوں نے ایک انکلوسیو سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر ایک کو شامل کریں تاکہ اتفاق ہو. وہی بات جو شہباز صاحب نے کی ہے. ٹھیک ہے. کہ ملک کے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے تو مسائل کو حل کر سکیں گے. ٹھیک. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ از دا وے فارورڈ ان افغانستان؟ جی بالکل. جو مطلب آپ وہاں کے پی ایم ایل این اپوزیشن, میں ایز اے لیڈر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کا, آپ کا تعلق ہے اپوزیشن سے, تو یہی ہے وے فارورڈ؟ دیکھیں, میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں, پھر آپ کہیں گے جی پارٹی پالیسی ہے, تو پارٹی پالیسی میں یہ بنی نہیں, یہ بنی نہیں ہے. اچھا, یہ بات ہم نے پالیسی ایسی بنائی نہیں ہے, لیکن پالیسی بڑی کلیئر ہے. ٹھیک. کہ ہمیں افغانستان کی عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, افغانستان کو خود مختار ملک سمجھنا چاہیے, وہاں پر فریق نہیں بننا چاہیے, جو مدد ہماری ہو سکے ایک ہمسائے کے طور پر وہ کرنی چاہیے. اور وہاں پر اگر وہ انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ٹھیک. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں, اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو ان کو تسلیم کرنے میں پاکستان کو پہل کرنی چاہیے. اچھا. کیونکہ آپ سب سے بڑے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں افغانستان سے, آپ ہمسائے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو تسلیم کرنے میں پاکستان کو پہل کرنی چاہیے. جو گورنمنٹ وہاں بنے گی اس کو تسلیم, وہاں ایک حکومت بنے گی, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیسے تسلیم نہیں کریں گے, یا آپ انتظار کریں کہ دنیا تسلیم کر لے پھر ہم تسلیم کریں گے. آپ کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھئی اس افغانستان میں آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بن گئی ہے, وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. مطلب تسلیم کر لینا چاہیے. بالکل تسلیم کرنا چاہیے. اچھا, لیکن اگر تو جو دنیا کے کنسرنز ہیں, اگر وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے, ہمیں پھر بھی تسلیم, آج پوری دنیا ان سے ڈیل کر رہی ہے, ان سے بات چیت کر رہی ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. آپ امریکن CIA کا ڈائریکٹر وہاں پہ آئے ہیں, ٹھیک, چین کے ان سے بات ہو رہی ہے. آپ اگر طالبان کو دور کریں گے تو پھر افغانستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک. اگر آپ نے افغانستان میں 20 سال گزارے ہیں اور ان کو جو دے کے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو پھر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا جس نے 20 سال وہاں گزارے, $2 کھرب خرچ کیے اور اس ملک کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا, تو آج ان سب پر لازم ہے کہ اس ملک کی مدد کریں, اس کے عوام کی مدد کریں, اس ملک کو آگے بڑھنے میں مدد کریں. بڑی کلیئرٹی ہے آپ کے تھاٹ میں. شاہد خاقان بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بات افغانستان کی کریں گے اور طالبان کی جو نئی آنے والی حکومت ہے, کچھ ہی دیر میں, شاید 2 دن میں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. تفصیلی گفتگو کریں گے اس پر ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ تو چلا گیا لیکن افغانستان میں عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال چھوڑ گیا. 20 برس تک جنگ سے متاثر افغانستان میں سیکیورٹی قدرے بہتر, لیکن حکومت اور گورننس فی الحال ناپید ہے. معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول ہے. امریکہ کے نکل جانے کے بعد کابل کا حامد کرزئی ہوائی اڈہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے, جس کی بحالی میں کتنے دن یا مہینے لگیں گے کچھ معلوم نہیں. ایسے میں افغان عوام کی بڑی تعداد نے ملکہ سرحدوں کا رخ کر لیا ہے, جو باوجود اس کے افغانستان چھوڑ دینا چاہتے ہیں کہ طالبان اپنے ملک کی حالت کو سنبھالنے کے لیے متحرک نظر آنا چاہتے ہیں. رائٹرز کے مطابق پاکستانی حکام نے یہ بتایا کہ تورخم کے مقام پر سرحدی راہداری پر افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہی ہے. ادھر ملک میں معاشی سرگرمی کی بحالی بھی طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. آج کی سب سے بڑی خبر لیکن افغانستان میں 3 روز میں حکومت کا قیام عمل میں آنا ہے. افغان طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے اہم رکن
शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई ने BBC पश्तो को एक इंटरव्यू में कहा है कि ये एक इंक्लूसिव हुकूमत होगी और अफ़गानिस्तान के तमाम अक़वाम की नुमाइंदा जो है ये हुकूमत होगी। ताहम वो चेहरे जो गुज़श्ता 20 बरस में किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में थे वो इस नई हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। तानकज़ई के बकौल इनकी हुकूमत में ख़वातीन भी शामिल होंगी, लेकिन फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं कि ख़वातीन अहम मनसब या वज़ारत की सतह पर होंगी या नहीं। अब इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार समी यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। समी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? अब्बास तानकज़ई ने तो कह दिया है कि एक आध दिन में, आज अभी मुफ्ती इनामुल्लाह समनगानी ने भी कह दिया है कि जल्द हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा और हिबतुल्लाह खुशज़ादा साहब जो हैं वो उनके लीडर भी होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट्स को? और ये तो कह रहे हैं इंक्लूसिव हुकूमत होगी, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो लोग 20 साल हुकूमतों में शामिल थे उनको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब करज़ई साहब नहीं होंगे, अब्दुल्ला नहीं होंगे, ज़ाखिलवाल साहब नहीं होंगे, बाकी जो रहते थे खलीली साहब, करीमी साहब, कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसको कैसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहा जा सकता है? जी समी। देखिए, एक तालिबान के इंक्लूसिव गवर्नमेंट की अपनी एक तारीफ है और हम जो यहाँ से करते हैं या अमेरिका करते हैं वो दूसरा है। तालिबान की तारीफ ये है इंक्लूसिव गवर्नमेंट का कि इसमें इसका हुकूमत हो, इसमें सब जो अफगानिस्तान के अक़वाम है, उज़्बक हो, ताजिक हो, कुछ हद तक हज़ारा हो, पश्तून हो, उनका उनके ये ज़बान बोलने वाले मौजूद हो। अब ये अक़वाम के लोग कौन होंगे? ज़ाहिर बात है तालिबान उन लोगों का इंतखाब करेंगे जो या तो खुद तालिबान है, इन एथनिक ग्रुप से उनका ताल्लुक है, या ऐसे लोग हैं जो पहले किसी भी हुकूमत का हिस्सा न रहे और तालिबान के बारे में उसके कोई बहुत ही सख्त राय पहले भी नहीं था और हमदर्दी थे। तो जब तालिबान इंक्लूसिव हुकूमत की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि तालिबान के अंदर ताजिक तालिबान भी है, उज़्बक भी है, कुछ हज़ारा से भी कुछ लोग लेंगे, उसको शामिल करके वो जो इंक्लूसिव का जो उनका एक टर्म्स है उसके मुताबिक वो उस पर उतरेंगे। तो मेरे ख्याल में तालिबान का ख्याल यही है कि वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। उनका ये ख्याल है जो 20 सालों में हमारे खिलाफ बरसरे बेकार रहे, अब अगर हम उनके साथ सबसे बड़ी नेकी और खूबी ये कर सकते हैं कि वो अपने साबिका मनसब की रूह से अफगानिस्तान में अमन से रह सकते हैं, अपने यानी उनकी सिक्योरिटी को कोई ख़तरा नहीं होगा। इसके अलावा मेरा ख्याल नहीं कि वो तालिबान को या किसी और को हुकूमत में कोई हिस्सा देंगे। उनका ख्याल है कि हम खुद ही हुकूमत बनाएंगे, अकेले बनाएंगे, और अगर हम अकेले हुकूमत बनाएंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। कि 20 सालों में जो स्मॉल माइनॉरिटीज ग्रुप को जो बहुत ज़्यादा जो हुकूमत में हिस्सा दिया गया, उसके वजह से न करज़ई साहब खुद मुख्तार थे और न अशरफ गनी खुद मुख्तारी यानी इंटरनली उनको काफ़ी परेशानियाँ थी। हत्ता कि डॉक्टर अब्दुल्ला अपना एक हलफ ले रहे थे और वो अशरफ गनी अपना एक हलफ ले रहे थे, उसकी वजह से हुकूमत कमज़ोर था। उनका ये ख्याल है कि अगर इन लोगों को हम दोबारा हुकूमत में मौके दें तो फिर वो फ़ायदा उठाकर मुश्किलात। इस वक्त मेरे ख्याल में तालिबान का मसला ये नहीं है कि वो किस तरह की हुकूमत बनाए, मुख्तलिफ मसला ये है इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ कि वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो जो अहम मसाइल उस पर उनकी पॉलिसी क्या है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की वही ज़रूरत है, वो एक रिक्वायरमेंट है कि तालिबान कितने तब्दील हो चुके हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स है, जो सिविल राइट्स है, उसके बारे में उनका नुक्ता नज़र क्या है। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी ये एक समी ये एक बड़ा चैलेंज भी होगा। साथ में ये बताइए कि इस बात के भी काफ़ी कम इम्कानात हैं कि किसी खातून को कोई बहुत बड़ी वजारत या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। क्या आप क्या समझते हैं कि क्या ये रिस्क होगा तालिबान अगर ये फैसला कर लेते हैं? एक बहुत बड़ा पैगाम दुनिया में जाएगा कि जी देखें, ख़वातीन जो कभी ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे अब उनको हुकूमत में शामिल कर लिया। लेकिन क्या ये करेंगे तालिबान आपके ख्याल में? मेरा ख्याल नहीं है कि वो किसी अहम पोजीशन पे किसी खातून को मुकर्रर करेंगे। और ठीक है, ख़वातीन के जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, वहाँ पर तो उनको मेरे ख्याल में जगह देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनका जो सख्त जो मजहबी रहनुमा है, कुछ लोग शायद तालिबान में उनका नरम रोया है, उनका ख्याल है कि अब एक ठीक है सिंबॉलिक दे दो लेकिन दुनिया को तो कुछ दिखाना है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो तालिबान में इस वक्त जो है इंटरम किस्म का सेटअप है, जो लोगों ने
ہر طالبان کے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے جس منسٹری پہ قبضہ کیا وہاں پر وہ عملاً بہت کم خواتین جو ڈپٹی منسٹرز تھے یا ڈائریکٹر تھے ان کو اپنے ساتھ میٹنگ میں بٹھاتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ابھی انتظار کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت خاص کردار ہوگا جو کہ گزشتہ 20 سالوں میں خواتین وہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، سمی بریف جواب آپ سے چاہیے، ٹائم بڑا کم ہے. شہر کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ پنشیر پر ابھی بھی طالبان ہر طرف سے ان کو سکویز کر رہی ہے، ان پر ساحہ تنگ کر رہی ہے. پنشیر کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر ایک مچا مسعود کا بیٹا ہے یا امراللہ صالح، ان کا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر طالبان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی انڈرسٹینڈنگ آ جاتا ہے تو پھر تو میرے خیال میں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا نہیں کہ وہ بہت زیادہ دیر تک طالبان کے ان پابندیوں سے اپنے خود کو بچا سکے. آج بھی لڑائی ہو گئی ہے، کچھ لوگ طالبان کی بھی کیجولیٹیز ہیں، ان کی بھی کیجولیٹیز ہے، لیکن طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہوگا یہ چیلنجز وائز. طالبان آہستہ آہستہ ان کو نکال دیں گے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اب شاید انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں کچھ سپورٹ دے تو پھر یہ ان کا اپنا ایک ریزسٹ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ طالبان کے خلاف اگر وہ پنشیر سے نکال بھی دیا جائے، میرا خیال نہیں کہ اس کے بعد وہ کوئی بہت اس میں دم ہے کہ وہ طالبان کے خلاف کوئی گوریلا ٹائپ جس طرح طالبان کر رہے تھے افغان حکومت کے خلاف اسی طرح وہ بھی شروع کر دیں. جی سمی یوسف زئی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوئے چاہتے ہیں جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. اب ذکر کریں گے سائبر کرائم قوانین سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے کیس اور حکومت کا آزادی اظہار کے حوالے سے نئی اتھارٹی کے مجوزہ فیصلے کا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور میں 2 صحافیوں کو گرفتار کرنے والے FIA افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہا کہ اگر اظہار رائے پر قدغن لگی تو نتیجہ تشدد کی صورت میں ہی نکلے گا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت صحافیوں کو لاہور میں ہراساں کرنے سے روکنے کی واضح ہدایات کے باوجود لاہور میں FIA کے ہاتھوں 2 سینئر صحافیوں عامر میر اور عمران شفقت کی گرفتاری پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایات جاری کر دی ہیں. عدالت نے اسے ایک ٹیسٹ کیس بتاتے ہوئے کہا کہ اگر لاہور واقعے میں ملوث افسران کو مثال نہ بنایا گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ مخصوص رائے رکھنے والے صحافیوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. چیف جسٹس مسٹر جسٹس من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اس تعصب کو ختم کریں کیونکہ کیوں ان صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو حکومت کے خلاف رائے دے رہے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاسم ودود نے یہاں پر کہا کہ اگر FIA افسران نے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی صحافیوں کو ہراساں کرنے والے تمام مقدمات کا ریکارڈ منگوا رکھا ہے. اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس عدالت کو کارروائی جاری رکھنے سے نہیں روکا. انہوں نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سماعت کے بعد لاہور میں کیا ہوا، FIA نے اس عدالت کی توہین کی. FIA اس عدالت کے ساتھ ایسی گیم کیوں کھیل رہی ہے؟ آپ عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا عدالتی حکم کے بعد جو SOPs بنائے گئے لاہور FIA پر وہ SOPs لاگو نہیں ہوتے؟ آپ کے خلاف جو تاثر ہے آپ نے اس کو کنفرم کر دیا ہے. بتائیں لاہور واقعے میں ملوث افسران کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ ایک عام شہری کو ڈرانے کے لیے FIA کا ایک نوٹس ہی کافی ہے. یہ عدالت آج تحمل دکھا رہی ہے لیکن اسے نظر انداز نہیں کریں گے. کیوں نہ بیرسٹر شہزاد اکبر سے پوچھیں کہ اس عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ FIA کے کانڈکٹ سے صحافیوں کے الزامات درست ثابت ہوئے ہیں. مسٹر چیف اطہر من اللہ نے مزید یہ کہا، ان کے ریمارکس تھے کہ کیا اب یہ عدالت FIA کو فری ہینڈ دے دے؟ اگر FIA نے لاہور والے واقعے کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو کون جواب دہ ہے؟ یہ سوسائٹی آئین کے تحت چل رہی ہے. ہم نے کہا تھا یہ تاثر ختم کیا جائے کہ کارروائیاں صرف صحافیوں کے خلاف ہو رہی ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاسم ودود نے کہا کہ ایک چانس دے دیں تو ہم سارا معاملہ دیکھ لیتے ہیں. اس پر عدالت کا کہنا تھا کہ جن افسران نے لاہور میں یہ کام کیا ان کے خلاف ایکشن لے کر مثال بنائیں. DG FIA کو چاہیے تھا کہ خود لاہور واقعے والے افسران
افسران کو مثال بناتے. اگر کوئی راستے پہ گزر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف شکایت کر دے تو کیا ایف آئی اے وزیر اعظم کو بلا لے گی؟ ہر ایک کی اپنی رائے ہے, لیکن ایف آئی اے اس قانون کا استعمال اس طرح تو نہیں کر سکتی. آپ ریاست کی ایجنسی ہیں, آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وزیر اعظم بھی آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں, لیکن اچانک ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ایف آئی اے کے افسران لوگوں کے گھر پر جا کر فائرنگ کر رہے ہیں. عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ درست یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, لیکن ریگولیشن کا طریقہ یہ نہیں ہے. لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں, ان کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے. ہر سماعت کے بعد ایف آئی اے عدالتی فیصلے کی پرواہ کیے بغیر کوئی نیا کام کر دیتی ہے. ایف آئی اے جو کر رہی ہے مستقبل کے لیے یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے. یہ ریمارکس تھے چیف جسٹس مسٹر اطہر من اللہ کے. ایف آئی اے اور حکومت کو ایک اور موقع دے رہے ہیں, جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان سے متعلق تاثر ختم کریں. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 27 ستمبر تک ملتوی کر دی. اس سے پہلے لاہور کے 2 صحافیوں کے معاملے پر سپریم کورٹ میں بھی ججوں کے درمیان کچھ بدمزگی دیکھنے کو ملی. ایک طرف حکومت صحافیوں اور اظہار رائے کی آزادی پر قطغنوں کے تاثر کو زائل نہیں کر پا رہی, بلکہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے پر تول رہی ہے. آج کورٹ میں کیا ہوا اور نئی اتھارٹی پر تازہ ترین کیا اپڈیٹ ہے, تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق سے. ریاض, آج ایک تو یہ کہ عدالت میں کیا ہوا, اور کیا چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ غصے میں نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ ان کے غصے کی وجہ ظاہر بنتی تھی, اور شاید بہت سے لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ اچانک ایسا جو کیس تھا جو پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں تھا, وہاں سے فائز صاحب کے بینچ سے تھا, پھر وہ بندیال صاحب کا بینچ بنا, وہ خارج ہو گیا, تو اچانک یہ اسلام آباد کورٹ نے اس کیس کو کیوں اٹھایا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے جو مسنگ پرسن کے کیس ہیں, خاص طور سے اسلام آباد میں جو مسنگ پرسن کے کیسز ہیں, جو جرنلسٹ کی کیسز ہیں, وہ بہت زیادہ یہاں پہ آتے رہے ہیں. تو خاص طور سے جو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت جو جرنلسٹ تھے, جو یوٹیوب پہ پروگرام کرتے رہے یا سوشل میڈیا پہ پروگرام کرتے رہے, ان کو جو ایف آئی اے کے نوٹسز جاتے رہے, اور بڑے عجیب و غریب نوٹسز جاتے رہے. ہم نے بھی ان کا جائزہ لیا, بڑی حیران کن اس میں لینگویج تھی. تو یہ ایف آئی اے کو اطہر من اللہ صاحب بتاتے رہے کہ آپ لوگ اس کو ذرا ٹھیک کر لیں, یہ پروسیس کیا ہے. ایکس نے وائی کے خلاف کمپلینٹ کر دی, آپ نے اچانک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی اس کو سمن کیا جائے. پہلے آپ یہ دیکھ تو لیں کہ کیا ہے جس کے خلاف اپلیکیشن گئی ہے یا ریکویسٹ آئی ہے, کمپلینٹ آئی ہے, وہ درست ہے بھی یا نہیں ہے. اسد طور کے معاملے میں, شفا یوسف زئی کے معاملے میں عدالت نے بڑی کھل کے بات کہی. تو آج ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے, کیا ہمارے اس واقعے, اس جو ہم نے فیصلے سنائے تھے پچھلے, اس کی یہ توہین نہیں ہے؟ ہم ایک دفعہ جب کہہ چکے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ اچھے طریقے سے معاملات کو دیکھیں, آپ پھر صحافیوں کے پیچھے جا کے ان کو اٹھا رہے ہیں گھروں سے اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھا ریاض یہ بتائیے گا سپریم کورٹ میں کیا ہوا ان 2 صحافیوں کے حوالے سے, اور مطلب یہ لگ رہا ہے کہ پیرالل کچھ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, سپریم کورٹ میں عادل یہ بڑی ایک دلچسپ بات کہ جب یہ واقعہ ہوا, لاہور کے 2 صحافی جب اٹھائے گئے اور یہ سارا معاملہ ہوا, ایف آئی اے نے ان کے خلاف کچھ ہیئرنگ ہوئی, یوٹیوب پہ انہوں نے کچھ کامنٹس ایسے پاس کیے وزیر اعظم کے حوالے سے, ان کی اہلیہ کے حوالے سے, اور مختلف اس طرح حوالے تھے, اور حکومت پہ بھی تنقید ہوئی تھی. تو پھر جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد جیو نیوز کے ایک صحافی ہیں, انہوں نے فائزی صاحب کے بینچ کے سامنے ایک اپلیکیشن دی کہ آپ اٹھ رہے ہیں, لیکن یہ طرح اپلیکیشن دیکھ لیں کہ یہ معاملہ ہے, 2 صحافی تھے اس طرح لاہور سے اغوا ہوئے. تو فائزی صاحب نے اس پہ کچھ سرکاری جو حکام تھے ان کو نوٹس وغیرہ جاری کر دیے, جس کے اگلے ہی دن عطا بندیال صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹس لیا کہ کیا جو ایک عام بینچ جو چیف جسٹس کے علاوہ جو جسٹس ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, کیا وہ نوٹس لے سکتے ہیں سو موٹو. تو اس پہ باقاعدہ 5 رکنی بینچ تھا, انہوں نے پھر 2-3 دنوں میں فیصلہ سنایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ صرف جو چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کو اختیار حاصل ہے, ان کی اسسٹنس کے بغیر اس طرح نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے وہ خارج کر دیا, اور اس کے بعد 13 تاریخ کو باقاعدہ طور پہ اس کی 13 ستمبر کو اس کی ہیئرنگ ہوگی, اور ڈی جی ایف آئی اور بہت سے اہلکاروں کو بلایا گیا. اچھا, ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں الگ سے ہو رہی ہے, یہ معاملہ ہے اظہاری آزادی رائے کا. اب یہ بتائی کہ جو گورنمنٹ وہ جو آرڈیننس لا رہی تھی نئی میڈیا اتھارٹی کا معاملہ, وہ اتھارٹی کہاں تک پہنچا؟ وہ اس پہ میرے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی, اور کل جو شہیرہ صاحبہ ہیں جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں ان سے تفصیلی آدھا گھنٹہ میری گفتگو ہوئی اس سارے معاملے پہ کہ آپ یہ بل جو لا رہے ہیں تو واقعی آپ جرنلسٹ کا تحفظ چاہ رہے ہیں, آپ واقعی چاہتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ جو پیمرا ہے جس کے 600 اہلکار ہیں
باقاعدہ کام کرتے ہیں 2003 سے 4 سے ایکٹیو ہے, اس کو کیوں نہیں ریوائیو کرتے؟ اسی طرح جو پیکا کے تحت یا جو سائبر کرائم کے تحت FIA باقاعدہ جو ایکشن لے رہا ہے صحافیوں کے اگینسٹ, اس کو مزید ایکٹیو اور بہتر کیا جائے, بجائے اس کے ایک نئی اتھارٹی آپ بنا رہے ہیں جس کے بہت سے سیریس کنسرنز ہیں, ٹریبیونلز آپ بنا رہے ہیں جس پہ غریب صحافی کیسے پے کرے گا, اور اس ٹریبیونل کے فیصلے کو سیدھا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, کسی اور کورٹ میں نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام معاملات ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ ہم سٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں, اور ابھی ہمیں کچھ مزید وقت بھی لگے گا, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس بل کو لائیں گے تاکہ نہ صرف میڈیا ایک چھتری تلے آ جائے بلکہ تمام جو پریس کاؤنسل ہے. اور یہ مختصراً یہ بتائیے گا, دیکھیں میڈیا چاہے وہ تنظیمیں ہوں, مالکان ہوں, خود ورکنگ جرنلسٹ ہوں, ان کو تو بڑے شدید اعتراضات ہیں اس اتھارٹی پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ لے آئیں. تو حکومت کا انہیں ادراک ہے کہ کتنی مخالفت ہے. حکومت کی پوری کوشش ہے. میری APNS CPNE کے کچھ سینئر اہلکار جو پریزیڈنٹ اور سینئر لیول پہ ہیں, سیکرٹری لیول پہ, ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انفرادی طور پہ باقاعدہ انفارمیشن منسٹری کے سینئر اہلکار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو بریف کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ باقاعدہ طور پہ ہمیں ایک چھتری تلے جمع کر کے ہم سے ڈسکشن کریں, انفرادی طور پہ بلا کے آپ کیوں ایسے بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں یا ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے پہ. ٹھیک, ریاض الحق, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, اس معاملے کو بڑی باریک بینی سے ہم دیکھ رہے ہیں اور مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ آئندہ آنے والے پروگراموں میں شیئر کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ سے. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.